حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کی بیوی کا نام رحمت اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی شہزادی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین و جمیل، سینہ چوڑا اور قد مبارک لمبا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار تھے۔ آپ کے پاس بے شمار دولت تھی۔ آپ کے پاس ہزارہ اونٹ، گائیں اور بکریاں تھیں اور بڑے بڑے پھلوں کے باغات اور بہت سرسبز و شاداب زمین اور رہنے کے لیے محل تھا۔ اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھیں اور آپ بہت سخی اور عبادت گزار تھے، لیکن اللہ نے جب آپ کی آزمائش فرمائی تو سب کچھ واپس لے لیا اور آپ کے اوپر بیماری مسلط کر دی۔ پھر جب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تمام نبیوں پر اللہ کی آزمائش آئی اور انہوں نے صبر کیا اور آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ انہی انبیاء کرام میں سے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں جن کا صبر بہت مشہور ہے۔ اللہ نے جب آزمائش بھیجی تو آپ کا صبر کا زمانہ بہت حیرت انگیز ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائیں، بے شمار جانور عطا فرمائے، رہنے کے لیے محل تھا، کھیتی کے لیے بہت زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی اور سب سے بڑی دولت اللہ کی عبادت تھی، اور بہت سخاوت کرتے، غریبوں میں اپنا مال تقسیم کرتے اور بے شمار نوکر اور باندیا آپ کے محل میں تھے۔ آپ ہر وقت خدا کی عبادت میں مصروف رہتے، دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات کھڑے ہو کر نفل ادا کرتے اور ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ جو تیرا بندہ ایوب ہے میں اس کو راستے سے بھٹکا سکتا ہوں۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تب اس نے مہلت مانگی تھی کہ جب تک دنیا قائم رہے گی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا تھا جو میرا ہوگا اس کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ جب شیطان نے کہا حضرت ایوب کو راستے سے بھٹکا سکتا ہوں تو رب نے فرمایا کہ کر کے دیکھ لے۔ شیطان نے کہا، اے رب العالمین، ایوب اس لیے تیری عبادت کرتا ہے اور تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے اسے بہت مال و دولت عطا فرمائی ہے، اولاد اور صحت جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر یہ تنگ دست ہوتا یا بیمار ہوتا تو کبھی یہ تیری عبادت نہ کرتا اور تیرا شکر ادا نہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، یہ بات نہیں ہے بلکہ میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں، چاہے وہ دکھ میں ہوں یا سکھ میں ہوں، بیماری ہو یا صحت، امیری ہو یا غریبی، دن ہو یا رات، دیس ہو یا پردیس، محفل ہو یا تنہائی، وہ ہر وقت میرے بندے مجھے یاد کیا کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، میں تیرے اس بندے حضرت ایوب کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مجھے اپنی اجازت دے اور اختیار دے کہ میں اس کے مال و دولت، جانور، اولاد، بیماری سے حضرت ایوب کی آزمائش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، مگر میں جانتا ہوں میرا بندہ ثابت قدم رہے گا۔ اللہ نے حضرت ایوب کو آزما کر شیطان کو دکھا دیا کہ ایسے ہوتے ہیں میرے بندے۔ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا اور ایک دن شیطان تمام جناتوں سے مل کر آسمان سے آگ کے شعلے برسائے، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام جانور جل کر خاک ہو گئے۔ پھر وہی شیطان چرواہے کی شکل میں ایوب علیہ السلام کے پاس روتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت غیب سے آگ آئی اور تمام جانوروں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ جب حضرت ایوب نے یہ سنا تو سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، مولا تیرا شکر ہے، چلو تھوڑا سا مال کم ہوا۔ یہ دیکھ کر شیطان تلملا گیا اور واپس چلا گیا۔ پھر شیطان تمام جناتوں کو لے کر آیا اور کہا، اتنی زور سے آندھی چلاؤ جس سے ایوب کے سارے باغات گر جائیں، ایوب کے سارے باغات برباد ہو جائیں۔ آندھی چلائی جس سے ایوب علیہ السلام کے سارے باغات گر گئے، برباد ہو گئے۔ شیطان مالی کی شکل میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت آندھی سے سارے باغ برباد ہو گئے ہیں،
حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا سارا کچھ میرے رب ہی کا ہے، اسی نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ شیطان پھر شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اب بھی ثابت قدم رہے۔ پھر شیطان نے آپ کے اناج اور تمام قیمتی چیزوں کو آگ لگا دی، جس سے تمام طرح کے اناج، تمام قیمتی چیزیں جل کر ختم ہو گئیں۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور حضرت ایوب کو حال سنایا تو حضرت ایوب سجدے میں گر گئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا اے باری تعالیٰ، جب تو دیتا ہے تو بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور جب تو لیتا ہے تو بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب شیطان نے یہ دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور اس شیطان نے کہا اب حضرت ایوب کی اولاد کے ذریعے آزمائش ہونی چاہیے۔ شیطان اور تمام جنات مل کر حضرت ایوب کے محل کی چھت گرا دی، محل کو تہس نہس کر دیا۔ محل کے نیچے دب کر حضرت ایوب کے تمام بیٹے اور بیٹیاں شہید ہو گئے۔ جب حضرت ایوب کو پتہ چلا تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سب کے جنازے جب اٹھائے گئے تو سارا شہر زار و قطار رو رہا تھا، عورتوں کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، مگر حضرت ایوب کے چہرے پر شگفتگی تھی اور زبان پر یہی کلمہ جاری تھا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا حضور محل اور محل کی ساری چیزیں برباد ہو گئی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس امتحان سے نجات عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ سب خدا کی طرف سے ہے، تو پھر میرا گلہ کرنا، شکایت کرنا ناشکری ہے۔ تھوڑے دن کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک پھنسی نکلی، پھر وہ دوسرے دن بہت بڑی ہو گئی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ سارے بدن پر پھنسیاں نکل آئیں اور وہ پھنسیاں پک گئیں۔ حکیموں نے اس مرض کو لا علاج قرار دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سارے جسم پر زخم ہی زخم ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ جب کوئی کیڑا زخموں سے گر جاتا تو حضرت ایوب اس کو اٹھا کر پھر اسی زخم میں ڈال دیتے اور کہتے جب اللہ نے میرے جسم کو کیڑوں کی غذا بنائی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی حالت میں کوئی خدا کی عبادت کر سکتا ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے عبادت ترک نہ کی، خدا کی یاد میں زبان اور دل کو مصروف رکھتے۔ ایسی حالت میں حضرت ایوب نے دعا کی اے میرے رب، میرا یہ سارا جسم تیرا ہی تو ہے، سارے جسم میں بیماری ڈال دے مگر میری زبان اور دل کو چھوڑ کر، تاکہ میں زبان سے تیرا ذکر کرتا رہوں اور میرے دل میں تیری یاد رہے۔ بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اور رشتہ دار تمام آپ سے دور ہوتے گئے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ جاتا کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ آپ کی بیوی جن کا نام رحمت تھا وہ آپ کی خدمت میں موجود تھیں۔ آپ نے فرمایا اے رحمت تو بھی چلی جا، سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سن کر بیوی رحمت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور زار و قطار روتی ہوئی آئیں اور آپ کے قدموں کو چھو لیا اور کہنے لگیں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں بے وفا نہیں ہوں بلکہ ایک وفادار عورت ہوں۔ جب آپ سلطان تھے، امیر تھے، صحت مند تھے تب میں آپ کے ساتھ تھی، اب آپ بیمار ہوئے ہیں، غریب ہو گئے، لاچار ہو گئے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز خدا کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جس کو دنیا میں 3 چیزیں مل جائیں اس کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا دل شکر گزار ہو، زبان ذکر کرنے والی ہو اور نیک با وفا بیوی ہو۔ عورت کا مقام اسلام نے بہت بلند کیا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کی پرورش پر جنت ملتی ہے، اگر بیوی ہے تو تابع داری پر جنت ملتی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے
ساری زندگی حضرت علی کی خدمت کی اور کبھی شکایت کا موقع نہ دیا، تاکہ دنیا کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ عورت جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور شہیدوں کی ماں ہے، وہ اپنے خاوند کی اتنی خدمت اور قدر کرتی ہیں کہ خاوند کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملتا۔ اے میرے نبی کی امتی عورتوں، آپ بھی حضرت فاطمہ زہرا جیسی زندگی گزارو۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت ایوب نے اپنی بیوی رحمت سے جانے کے لیے کہا، مگر اس با وفا اور نیک بیوی نے کہا، میری زندگی آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے گی۔ گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ مریض یہاں رہا تو سارے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے حضرت ایوب کو گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔ انہوں نے آ کر بیوی رحمت سے کہا، اے بیوی، اس کو کہیں دور لے جاؤ، کل صبح تک تم یہاں نظر نہ آؤ، ورنہ ہم کوئی دوسرا طریقہ استعمال کریں گے۔ یہ سن کر حضرت بی بی رحمت رونے لگیں اور حضرت ایوب کے 2 شاگرد حضرت ایوب کو چارپائی پر ڈال کر گاؤں سے باہر جنگل کی طرف لے گئے اور ایک درخت کے نیچے چارپائی رکھ دی۔ چند دنوں کے بعد وہ دونوں شاگرد بھی چلے گئے۔ اب حضرت بی بی رحمت اکیلے رہ گئیں، مگر ہمت نہ ہاری، دن رات اللہ کے نبی کی خدمت کرتی رہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر دوا پلاتی، پھر کسی گاؤں کی طرف نکل جاتی، وہاں کام کرتی، مزدوری کر کے کچھ کھانے کے لیے لاتی، پھر ساری رات حضرت ایوب کی خدمت میں لگی رہتی۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ انسان ایسے مریض سے چند دن میں ہی پریشان ہو جاتا ہے، مگر وہ باوفا بیوی تھی، نہ گھبرائیں نہ ہی پریشان ہوئیں۔ ان کو تو اللہ کو راضی کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ عورت عظیم ہوتی ہے۔ ایک دن بیوی رحمت مزدوری کرنے گاؤں گئی تھی تو شیطان حکیم کی شکل میں آیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہر مرض کا علاج کرتا ہے۔ جب بیوی رحمت نے یہ سنا کہ ایک حکیم آیا ہے جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے تو حضرت بی بی رحمت دوڑ کر گئیں اور اس حکیم سے ملاقات کی۔ جب شیطان ہر چیز سے ہار جاتا ہے تو عورتوں کو اپنا راستہ بناتا ہے۔ بی بی رحمت نے حضرت ایوب کی بیماری کے بارے میں بتایا کہ میرے شوہر کے جسم پر زخم ہی زخم ہیں اور شہر کے تمام حکیموں نے اس مرض کو لا علاج قرار دے دیا ہے۔ شیطان نے کہا، میں اس مرض کو چٹکیوں میں صحیح کر دوں گا۔ جب بی بی رحمت نے یہ سنا تو خوش ہو گئیں اور بی بی رحمت کی امید زندہ ہو گئی۔ بی بی رحمت نے پوچھا، اس علاج کی اجرت کیا لوگے؟ کتنے پیسے لوگے؟ شیطان نے کہا، میں اس کی کچھ اجرت نہیں لوں گا، صرف ایک جانور میرے نام سے قربان کر دینا اور مریض مجھے ایک سجدہ کر لے، بس یہی میری اجرت ہے۔ بی بی رحمت نے سوچا، جانور کا انتظام میں کہیں سے کر لوں گی اور حضرت ایوب ایک سجدہ کر لیں گے۔ بی بی رحمت واپس آئیں اور حضرت ایوب کے پاس گئیں اور کہنا شروع کیا کہ ایک حکیم آیا ہے جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے۔ میں نے آپ کی بیماری کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ایوب نے پوچھا، اس نے اجرت کتنی مانگی ہے؟ بی بی رحمت نے کہا، اس نے کہا ہے صرف ایک جانور اس کے نام پر ذبح کرنا ہے اور آپ کو ایک سجدہ کرنا ہے۔ حضرت ایوب نے جب یہ سنا تو غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، اے رحمت، وہ شیطان تھا، تو نے یہ بات کہی ہے، اگر میں تندرست ہوتا تو 100 کوڑے تجھے مارتا، اور میں قسم کھاتا ہوں جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ یہ سن کر بی بی رحمت رونے لگیں اور عرض کیا، حضور، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شیطان ہے، ورنہ میں اس کے مکر میں نہ آتی۔ دوسری روز صبح سویرے حضرت بی بی رحمت مزدوری کے لیے نکل گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی جھوپڑی میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک قافلہ قریب سے گزرا۔ قافلہ والوں کو پیاس محسوس ہوئی تو جھوپڑی دیکھ کر آئے۔ جب اندر دیکھا تو ایک مریض لیٹا تھا جس کے پورے بدن پر آبلے تھے اور وہ پک چکے تھے، جسم میں زخم ہی زخم تھے۔ قافلہ والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہوں۔ یہ سنا تو لوگ مذاق کرنے لگے اور ہنسنے لگے
اور بولے تو اللہ کا نبی ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہوتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ بولے تو نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے، توبہ کرتا کہ اللہ تجھے معاف فرما دے۔ یہ کہہ کر وہ قافلہ والے چلے گئے اور حضرت ایوب چیخیں مار مار کر رونے لگے، سجدے میں سر رکھ دیا اور عرض کیا، اے باری تعالیٰ، اب تو لوگ تیرے نبی کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ اے میرے مالک و خالق، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھ پر رحم فرما، کرم فرما۔ قافلے والوں نے جو کہا شاید سچ ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ اے میرے خدا، شاید میری عبادت میں کمی رہ گئی یا تیرا شکر پوری طرح ادا نہ کر سکا۔ سجدے میں یہی دعا فرما رہے تھے کہ خداوند کریم نے فرمایا، اے جبرائیل، فوراً جاؤ اور میرے بندے ایوب کی مدد کرو۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا، اے خدا کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کا امتحان ختم ہو گیا، اب اللہ آپ سے راضی ہے، آپ زمین پر اپنی اینڑی ماریے۔ جب اینڑی ماری تو گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ اس پانی سے غسل فرمائیں۔ حضرت ایوب نے گرم پانی کے چشمے سے غسل فرمایا تو آپ کا سارا بدن چاندنی کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ دوسری اینڑی زمین پر ماریے۔ جب دوسری اینڑی زمین پر ماری تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے خوب پیٹ بھر کے پیا، جس سے اندرونی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک چادر لے کر آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ چادر پہن لی اور ادھر ادھر نظر ڈالی اور کہا کہ بی بی رحمت کہاں ہیں؟ جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو آپ گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ندی تھی، اس کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ ادھر حضرت بی بی رحمت مزدوری کر کے واپس جھوپڑی میں آئیں تو دیکھا وہاں حضرت ایوب علیہ السلام نہ تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ بی بی رحمت نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا مگر کہیں نہ پایا۔ اب سوچنے لگیں شاید کوئی بھیڑیا یا شیر میرے شوہر کو اٹھا کے لے گیا، نہ جانے کوئی جانور انہیں لے کر گیا ہے۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک ندی کے پل پر کھڑا ایک شخص نظر آیا۔ فوراً دوڑی اور اس کے قریب جا کر کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے کھڑے ہیں؟ اصل میں وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے منہ دوسری طرف ہی رکھا اور کہا، بی بی کیا بات ہے؟ تو بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ یہ سنا تو بی بی رحمت نے رو کر کہا، میرا شوہر اس جھوپڑی میں تھا، میں مزدوری کرنے چلی گئی، جب واپس آئی تو وہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا شوہر کس حالت میں تھا؟ بی بی رحمت نے کہا، وہ بہت زیادہ بیمار تھے، وہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز تھے، ان کے جسم پر آبلے ہی آبلے تھے۔ پوچھا، کتنے دنوں سے بیمار تھے؟ بی بی رحمت نے کہا، 7 سال سے بیمار تھے، میں ان کی خدمت کرتی تھی، خدا جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے بی بی، یہ تو اچھا ہوا تیری جان چھوٹ گئی، ایسے مریض کی دیکھ بھال بہت مشکل ہوتی ہے، اب تو آزاد ہو گئی۔ یہ سنا تو بی بی رحمت رونے لگیں اور کہا، اگر مجھے میرا خاوند نہ ملا تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی، میری زندگی اس کے دم سے ہے، میں خدا سے اس وقت تک رو رو کر دعا کرتی رہوں گی جب تک وہ مل نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر آہستہ آہستہ روتی ہوئی اپنی جھوپڑی کی طرف چل پڑی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے آواز دی، اے رحمت، پیچھے مڑ کر دیکھ۔ جب دیکھا تو حضرت ایوب علیہ السلام تندرستی کی حالت میں کھڑے تھے۔ بی بی رحمت آنکھوں کے آنسو خوشی میں تبدیل ہو گئے اور خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ خدا نے فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، میں نے تجھے آزما لیا اور تو کامیاب ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ٹڈیاں بھیجیں جنہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے اور چاندی کے پھولوں کی بارش کی، آپ نے وہ پھول چن لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے ایوب،
قبرستان جاؤ اور وہاں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آواز دو، میرے حکم سے وہ زندہ ہو کر گلے سے لگ جائیں گے۔ حضرت ایوب اور بی بی رحمت دونوں قبرستان گئے تو ایک ایک کا نام لے کر آواز دی تو بیٹے اور ساری بیٹیاں زندہ ہو گئیں۔ حضرت بی بی رحمت نے سب کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح آپ کو جانور عطا فرمائے، اسی طرح آپ کو محل عطا فرمایا، اسی طرح آپ کو دولت عطا فرمائی اور آپ شہر کے اندر رہنے لگے۔ لوگوں نے جب آپ کا حال دیکھا تو زیارت کے لیے چلے آئے۔ آپ نے سخاوت کا دروازہ کھول دیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، دین کی طرف بلایا۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا صلہ ضرور پاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے یا کوئی تکلیف کا زمانہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کے بجائے صبر کریں تو اللہ ضرور اس صبر کا پھل عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔